اگلے ہفتے کو تمہارا نکاح ہے۔ ابا نے اچانک ہی میرے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ کیا میرا نکاح؟ مگر کس سے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ چودھری اکبر کی بڑی بیٹی رانو سے، ابا نے کہا تو میں چونک گیا۔ چودھری اکبر ہمارے گاؤں کا ذمہ دار تھا اور کافی دولت اور جائیداد کا مالک تھا۔ ابا گاؤں کی تعلیم یافتہ فرد تھے۔ ابا نے وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے گاؤں میں ابا کی بڑی عزت تھی۔ چودھری اکبر کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے ابا سے صلاح مشورہ ضرور لیتا تھا۔ چودھری اکبر کی بہت سی قانونی معاملات میں بھی ابا نے حل کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری اکبر اور ابا کی دوستی ہو گئی تھی اور رفتہ رفتہ یہ دوستی گہری اور مضبوط ہوتی گئی۔ مگر ابا کا یہ دوستی رشتہ داری میں بدلنے کا ارادہ کب بنا مجھے پتہ نہیں چلا۔ ابا مجھے ایسے بتا رہے تھے جیسے اگلے ہفتے کو کہیں کھانا کھانے جانا ہو۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں نے کہا تو ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا تھا۔ کیونکہ کیا اعتراض ہے تمہیں رانو سے شادی پر؟ ابا نے پوچھا تو میں چپ ہو گیا تھا۔ ابا کے سامنے انکار کرنے کی تو میں نے جرأت کر لی تھی، مگر اصل وجہ بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ تمہاری شادی رانو سے ہی ہوگی، میں چودھری اکبر کو زبان دے چکا ہوں۔ ابا اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ میں سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ رانو کوئی بڑی بری لڑکی تھی، رانو لاکھوں میں ایک تھی، مگر میں کسی اور کو چاہتا تھا، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ میں جس لڑکی کو چاہتا تھا وہ بھی چودھری اکبر کی ہی بیٹی تھی۔ میرا نام راحیل ہے، میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے دادا کی گاؤں میں تھوڑی سی زمینیں تھیں اور اپنا مکان تھا۔ دادا زمین پر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور ابا دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ابا نے سخت محنت سے پڑھائی کی تھی، کیونکہ گاؤں میں تعلیم کے مواقع نہیں تھے اور ان دنوں شہر جانے کے لیے سفر کی سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ ابا کو شہر آنے میں پورا دن لگ جاتا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے ابا نے وکالت کی تعلیم حاصل کر لی تھی تو دادا نے ابا کی شادی کر دی۔ میری ماں گاؤں کی ایک سادہ سی عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی شوہر کی اطاعت اور گھر والوں کی خدمت میں گزار دی تھی۔ ابا کی طرح میں بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ابا کو میری پرورش کی بہت فکر تھی۔ میرے ابا اصول پسند انسان تھے، انہوں نے میری پرورش کافی سختی سے کی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اکلوتا ہونے کے باوجود میں بگڑا نہیں تھا۔ میں ابا سے بہت ڈرتا تھا، لیکن ابا کی سختیوں کا بدلہ میں نے ہمیشہ اماں سے لیا تھا۔ میں اماں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ ابا کی پابندیوں کی وجہ سے میں اکثر ماں سے ناراض ہو جاتا تھا۔ اماں مجھے بہت چاہتی تھی، میری ناراضگی سے اماں کی جان پر بن جاتی تھی اور مجھے بنانے کی کوشش کرتی اور میرے لاڈ اٹھاتی تھی، مگر اماں سے لاڈ اٹھوانے کے لیے میں جھوٹ موٹ ناراض بنا رہتا تھا۔ ہم گاؤں میں اپنے آبائی مکان میں رہتے تھے۔ مجھے بہن بھائی کا بہت شوق تھا۔ ابا بھی میری طرح اپنے ماں باپ کے اکلوتے اولاد تھے اور اس لیے میرا کوئی کزن بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں کھیلتا۔ میں گھر پر اکیلا منہ لٹکائے پڑا رہتا۔ گھر سے باہر جانے اور لڑکوں کو دوست بنانے کی ابا کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ گھر میں کھلونے موجود تھے لیکن میں اکیلا کھیل کھیل کر تھک گیا تھا۔ اماں کو میرے اکیلے پن کی بہت فکر ہوتی تھی۔ وہ میری اداسی کی وجہ سے اچھی طرح واقف تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے چودھری اکبر کی حویلی لے جاتی تھی۔ چودھری اکبر سے ابا کی دوستی کی وجہ سے دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہو گیا تھا۔ اماں کی بھی چودھری کی بیوی سے کافی بنتی تھی۔ چودھری اکبر کی بیوی کے ہاں بس بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں۔ وہ چودھری اکبر کو جائیداد کا وارث نہ دے سکتی تھی۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے چودھری اکبر کا رویہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ ہر طرح کی منت مراد اور علاج کے باوجود چودھری اکبر کی بیوی بیٹا پیدا نہ کر سکی۔ 5 بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد اب اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ بیمار رہتی تھی اور اکثر اماں سے چودھری کی بے اتنائی اور تلخ رویے کی شکایت کرتی تھی، تو اماں بھی اسے تسلی دے دیا کرتی تھی کہ گاؤں میں چودھری کا واحد گھر تھا جہاں امیر میرا بھی آنا جانا تھا۔ میں چودھری اکبر کے گھر جاتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ چودھری اکبر کی 5 بیٹیاں تھیں۔ چودھری اکبر کی بڑی بیٹی رانو تو میری ہی ہم عمر تھی۔ شانو مجھ سے سال بھر چھوٹی تھی، پھر زوبی تھی
چودھری کی باقی دو بیٹیاں بھی کافی چھوٹی تھیں۔ چودھری کی بیٹیاں حویلی میں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھیں۔ حویلی میں ان کی وجہ سے خوب رونق رہتی تھی۔ حویلی کی رونق اچھی لگتی تھی۔ میں اماں سے بار بار حویلی جانے کی فرمائش کرتا تھا۔ میں رانو اور شانوں کے ساتھ کھیلتا تو مجھے بہت مزہ آتا۔ چودھری اکبر کی بڑی دو بیٹیاں تو بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی تھیں، مگر اس کی تیسری بیٹی زوبی تو آفت کی برکالہ تھی۔ وہ بہت شرارتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بھی نہ بخشتی تھی اور نہ کوئی ایسی حرکت کرتی کہ چودھری اکبر کو غصہ آ جاتا اور وہ اسے ڈانٹ دیتا۔ نہ جانے مجھ سے اس کی کیا دشمنی تھی کہ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ چودھری اکبر کے بیٹے کی خواہش دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر اللہ نے چودھری اکبر کی سن لی تھی۔ 5 بیٹیوں کے بعد چودھری اکبر کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر ایک ہفتے بعد ہی چودھری کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹے کی موت سے چودھری اکبر کو بہت صدمہ پہنچا تھا، لیکن خدا کی مرضی کے آگے وہ بے بس تھا۔ چودھری اکبر کے بیٹے کی خواہش پوری نہ ہو سکی تھی، اس لیے وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اپنا غصہ اکثر وہ اپنی بیوی اور بچیوں پر اتار دیتا تھا۔ خاندان والوں اور دوستوں نے چودھری اکبر کو متعدد بار دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ خود اس کی بیوی نے بھی کہا تھا کہ چودھری اکبر چاہے تو دوسری شادی کر لے، آخر زمین و جائیداد کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے، لیکن چودھری اکبر نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ نے اس کو بیٹا دے کر واپس لے لیا ہے، اس کے نصیب میں شاید اولاد نرینہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ دوسری شادی کے بعد اس کے گھر مزید لڑکیاں پیدا ہو جائیں۔ چودھری اکبر نے مزید لڑکیاں پیدا ہونے کے خوف سے دوسری شادی ہی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بھی بے رخی سے پیش آتا تھا۔ چودھری اکبر مجھ پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید اسی لیے زوبیہ کو میرا حویلی آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہانے سے مجھ سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن وہ لان میں جھولا جھول رہی تھی، میں آیا تو اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور جھولا دینے کو کہا۔ میں نے جھولا دیا تو اس نے جان بوجھ کر خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا تھا اور روتے ہوئے بھاگ کر اندر چلی گئی۔ میں حیران و پریشان ہو گیا، اپنی جگہ کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اندر جا کر اس نے اماں سے میری شکایت لگائی۔ میں نے اسے جھولے سے گرایا ہے۔ ثبوت کے طور پر اس نے اماں کو اپنی کہانی میں لگا وہ زخم بھی دکھایا جو جان بوجھ کر گرنے کی وجہ سے اس کو لگا تھا۔ میں اس کے جھوٹ پر حیران رہ گیا۔ اماں نے مجھے ڈانٹا تو وہ جتاتی ہوئی نظروں سے مسکرا کر مجھے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ زوبی نے ایسا کیوں کیا ہے، اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اب وہ اکثر کھیل کے دوران ایسا ہی کرتی تھی، وہ خود کو جان بوجھ کر چوٹ لگواتی اور رونے لگتی، وجہ کوئی بھی ہو، پر اماں کے سامنے ہمیشہ وہ میرا نام بتاتی تھی۔ میں نے اس کو گرایا ہے۔ اماں مجھے ڈانٹتی تو وہ خوش ہو جاتی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگتی۔ کبھی کبھی وہ مجھ پر الزام لگاتی کہ میں نے اسے مارا ہے۔ اماں حیران تھی کہ راحیل کو کیا ہو گیا ہے۔ اماں جانتی تھی کہ میں مار پیٹ کرنے والا بچہ نہیں ہوں۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے جو زوبی میرے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ چودھری نظام مجھ سے پیار کرتا تھا اور شاید زوبی کو یہ بات پسند نہ تھی کہ جو توجہ و محبت چودھری نظام کی بیٹیوں کا حق تھی وہ انہیں کبھی نہیں ملی تھی۔ شاید اسی چیز نے زوبیہ کے اندر نفرت اور غصہ بھر دیا تھا۔ اپنے باپ کو تو وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی، مگر اس کے اطاعت کا نشانہ بنتا جا رہا تھا اور مجھے ڈانٹ پڑوا کر شاید اس کے دل کو تسکین ملتی تھی۔ رانو اور شانو نے تو کبھی مجھ سے کوئی بیزاری نہ رکھی تھی، لیکن زوبی کا مزاج الگ تھا۔ غصہ اور کینہ اور بدلہ لینا اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ زوبی کے رویے سے تنگ آ کر میں نے اب حویلی جانا خاصا کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی اب میں بڑا ہو رہا تھا اور کھیل میں اب مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا تھا۔ میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ ویسے بھی ابا میری پڑھائی کو لے کر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے۔ وہ مجھ پر کافی سختی برتتے تھے۔ مجھے خود بھی پڑھنے کا شوق تھا، تو میں ان کی اکلوتی اولاد تھا اور اس کے سارے خواب میں نے ہی پورے کرنے تھے، اس لیے میں نے بھی دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ فارغ وقت میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ میں اسکول سے واپسی پر اپنی سائیکل تیزی سے دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ آج بے انتہا گرمی تھی۔ میرا حلق پیاس کی شدت سے بالکل خشک تھا۔ اسکول میں بھی ٹھنڈا پانی موجود نہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی مجھے ٹھنڈا ٹھار پانی پلا دے اور میں پورا گلاس خالی کر دوں۔ میں ابھی کچھ دوری پر ہی پہنچا تھا کہ مجھے رانو، شانو اور زوبیہ اسکول سے واپس اپنے گھر جاتی دکھائی دی۔ ان کا اسکول ان کے گھر سے
کچھ فاصلے کی دوری پر ہی تھا، جبکہ میرا اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا۔ میں انہیں نظر انداز کرتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ ابھی میں چند قدم کی آگے بڑھا تھا کہ مجھے زوبی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً رکا اور مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی چلا رہی تھی، جبکہ اس کی بہنیں اس کے گرد حیران و پریشان کھڑی تھیں، اس کو اور کبھی اس کے پاؤں کو دیکھ رہی تھیں۔ میرا فرض بنتا تھا کہ میں واپس جا کر اس کی خبر گیری کروں، لہٰذا میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ میں نے رانو شانو سے سوال کیا۔ اس کے جواب دینے کے بجائے روبی خود ہی چمک کر بولی تھی، میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر تاثرات سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شدید درد میں مبتلا ہے، مگر چاروں ناچار مجھے اس کی پر یقین کرنا ہی پڑا۔ تم مجھے اپنی سائیکل پر بٹھا کر گھر تک چھوڑ دو گے؟ میں بھی سوچ و بچار کر ہی رہا تھا کہ اس کی کیسے تسلی دوں کہ اس کی فرمائش میرے سامنے آئی۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، اس وقت میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس موٹی کے وزن کو اس کے گھر تک گھسیٹوں، مگر ہمیشہ کی طرح میں انکار نہ کر سکا اور اسے اپنی سائیکل کے پیچھے سیٹ پر بٹھا کر اشارہ کیا۔ وہ جھٹ زمین سے اٹھ کر اپنا بستہ سنبھالتی میری سائیکل پر آ بیٹھی۔ میں حیران تھا کہ اس کے پاؤں کی موچ ایک دم سے کیسے ٹھیک ہو گئی تھی۔ بہرحال زوبی سے کچھ بھی امید رکھی جا سکتی تھی۔ میں ٹھیک ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا سائیکل پر بیٹھا اور دھیرے دھیرے سے سائیکل چلانے لگا، جبکہ اس کی دونوں بہنیں ہمارے پیچھے آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کا گھر آیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی سائیکل روک دی۔ زوبی ایک ادا سے سائیکل سے اتری اور اپنی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دوبارہ سے سائیکل چلانا چاہی تاکہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچوں، مگر سائیکل آگے نہ بڑھی۔ سائیکل کے پچھلے ایک ٹائر کی پوری ہوا نکل چکی تھی۔ میں نے زوبی کی طرف دیکھا، وہ اپنی گیٹ سے اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود پرکار دیکھ کر میں اس کی کارستانی سمجھ گیا تھا۔ میں اپنی سائیکل پر زمین پر ہی پھینک کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ بات سنو، رکو، تم نے میری سائیکل پنچر کی ہے؟ میں آج اس کو بخشنے والا نہیں تھا۔ ایک تو شدید گرمی، اوپر سے پیاس سے برا حال، اس نے تو مجھے ایک گلاس پانی بھی نہ پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں کی اس نے اپنا پرکار والا ہاتھ پیچھے چھپایا اور صاف مکر گئی۔ شاید وہ میرے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اتنی شدید دھوپ میں مجھے پیدل ہی اپنے گھر تک کا سفر طے کرنا پڑا تھا، یہ سوچتے ہی کہ میں چکر آ گیا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ جھوٹ اور فریب کے سوا تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ اپنے باپ کی بے رخی کا بدلہ مجھ سے کیوں لیتی ہو؟ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر تم اپنے باپ کو پیاری نہیں یا وہ پیار کرتا پسند نہیں کرتا تو تم ہو بھی تو اتنی شرارتی و بدتمیز کہ کوئی تمہیں کیوں پیار کر سکتا ہے؟ آج میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور اس پر پھٹ پڑا۔ میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں جو کچھ سوچتا تھا سب کچھ بول گیا تھا۔ اسے شاید مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ وہ آنکھیں پہاڑے حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں شانو اور رانو بھی آ پہنچی تھیں۔ میں غصے سے ان کو سنا کر اپنی سائیکل کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ رانو نے پوچھا۔ اس نے جان بوجھ کر میری سائیکل پنچر کر دی ہے۔ میں نے زوبی کی طرف اشارہ کیا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کو ساکت رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر بھاگ گئی تھی۔ مجھے اپنے رویے اور الفاظ کی تلخی کا احساس ہوا تو میں شرمندگی سے سر جھکائے اپنی سائیکل چلاتا پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ابا نے مجھے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں اپنی تعلیم کی شہر کے کسی بڑے کالج میں حاصل کروں۔ میں جانے سے پہلے ایک بار زوبی سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا میں اماں کو لیے چودھری کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسے وقت کا انتخاب کیا تھا جب چودھری گھر پر نہ ہو۔ وہ مجھے باہر جھولے پر بیٹھی دکھائی دی۔ میں اماں کو اندر بھیج کر ان کی طرف باہر میں بڑھا۔ میں دراصل اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جھولے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ سنو روبی، میں وہ نہیں کہنا چاہتا تھا مگر غصے میں کہہ گیا تھا، میں نے شرمندگی سے کہا۔ غصے میں انسان وہی کچھ کرتا ہے جو سچ ہو، اور دھیرے سے بولی تو میں اس کی عقل مندی پر حیران رہ گیا۔ اچھا سوری، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے کان پکڑ لیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا کی طرح تم بھی میری شرارتوں سے اتنے نالاں ہو، ورنہ میں تمہیں کبھی نہ تنگ کرتی۔
تو میں اپنا دوست سمجھ کر تمہارے ساتھ شرارتیں کر لیا کرتی تھی اور اداسی سے بولی تو مجھ پر گھڑوں پانی گر گیا۔ کافی دیر وہاں بیٹھا اسے سمجھاتا اور اپنی غلطی کا مداوع کرتا رہا۔ مجھے آج کی زوبی پہلی والی زوبی سے کافی مختلف لگی تھی۔ میں زوبی کے دھیمے لہجے اور اس کی عقل مندی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے آج اپنے دل میں زوبی کے لیے کچھ خاص محسوس کیا تھا۔ آج وہ بے حد منفرد لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہر وقت شرارت کر کے مجھے پریشان کرنے والی زوبی جب اداس ہوگی تو میرا دل اتنا دکھی ہوگا۔ مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اماں نے مجھے آواز دی تو میں زوبی کے پاس سے اٹھ کر اماں کے ساتھ چل دیا۔ ابا نے شہر میں ایک گھر خرید لیا۔ اماں کے ساتھ شہر میں رہنے لگا۔ جانے کا سلسلہ اب ویسے ہی کافی کم ہو گیا تھا۔ کبھی سال بعد عید پر جانا تھا تو حویلی کا بھی چکر لگ جاتا تھا۔ میں پڑھائی میں شروع سے ہی ذہین تھا۔ ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا رہا۔ ابا مجھ سے بہت خوش تھے۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ گاؤں میں ویسے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اس لیے ابا کی خواہش پر میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں چھٹیوں میں گاؤں آتا تو چودھری اکبر مجھے حویلی میں لازمی دعوت دیتا تھا۔ میں ابا کے ساتھ حویلی چلا جاتا۔ چودھری میرے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے سے بہت خوش تھا۔ میری میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے بعد گاؤں میں ابا کی عزت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو آس پاس کے گاؤں میں بھی لوگ ابا کی خاص طور سے عزت کرتے تھے اور گاؤں کے لوگ تو مجھے بھی اسے ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں کسی ضروری کام سے گاؤں آیا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں واپس شہر جاتے ہوئے چودھری اکبر سے ملنے چلا گیا۔ میں واپس جا رہا تھا تبھی میں نے زوبی کو دیکھا اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کھلتا گلاب تھی اور شاید باہر سے آ رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کا سفید چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں اپنی جگہ کھڑے ایک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بھی ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی تھی اور بنا کچھ توجہ دیے آگے بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں۔ ڈرائیور نے آواز دی تو میں چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ واپس جانے کا پوچھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں واپس شہر آ گیا تھا لیکن اپنا دل میں زوبی کے قدموں میں چھوڑ آیا تھا۔ مجھے تو اس کی وہ آنسو سے بھری آنکھیں ویسے ہی بھولتی نہیں تھی اور اب تو اس کے حسین چہرے کا دیدار کر کے میں اپنے باپ کو بالکل ہی بے بس پانے لگا تھا۔ میرے دل اور رات بے قراری میں گزرنے لگے تھے۔ پڑھائی میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنا حال دل میں ہی بھی کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آج بھی میرا کوئی دوست نہ تھا۔ بچپن میں اکیلے رہنے کی وجہ سے اب مجھے دوست بنانے کی عادت نہیں تھی۔ میں تنہا ہی خوش رہتا تھا۔ اگر میں زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارتا تو مجھے الجھن ہونے لگتی تھی۔ کالج میں میری سب سے سلام دعا تھی مگر کوئی ایسا گہرا دوست نہ تھا جس سے میں اپنی محبت کے بارے میں بتا سکتا۔ میں نے اپنے دل کا حال ایک ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا۔ میں ہر رات اپنی بے قراری کی داستان ڈائری پر لکھتا۔ میں نے ڈائری پر زوبیہ کا نام نہیں لکھا تھا بلکہ میں اس کو پری کے نام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی اگر کوئی میری ڈائری پڑھے تو اسے پتہ نہ چل جائے کہ میں نے جس ڈائری میں جس لڑکی کے بارے میں لکھا تھا وہ کون ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زوبی کی بدنامی ہو۔ ویسے اس کا امکان کم تھا کیونکہ میرے کمرے میں اماں کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ چودھری اکبر کی بیٹیوں نے گاؤں کے اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی تھیں کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی تعلیم ادارہ نہیں تھا۔ مگر ہمیشہ سے جانتا تھا کہ زوبی اپنی باقی بہنوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر جایا کرتی تھی۔ مجھے اماں کی زبانی معلوم ہوا کہ زوبی نے لڑ جھگڑ کر شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ چودھری اکبر کی بیٹیاں اب جوان ہو گئی تھیں۔ چودھری کو ان کی شادی کی فکر ہو گئی تھی۔ چودھری نے ایک عجیب اعلان کیا۔ چودھری اکبر نے گاؤں والوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کرے گا جن کے گھروں میں کوئی لڑکی نہ ہو اور وہ داماد کو ایسے تحفہ دے گا جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ گاؤں کے لوگ چودھری کو اس کی عجیب و غریب شرط سے حیران رہ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چودھری کو لڑکیوں سے نفرت یہ اس لیے اس شرط رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چودھری اپنی بیٹیوں کو نندوں کے جھگڑے سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا۔ چودھری کی اس شرط کے پیچھے کچھ اور راز ہے۔ گاؤں میں سب کے ذہنوں میں یہ سوال بھی گردش کرنے لگا تھا کہ چودھری صاحب کا تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، چودھری کی اس شرط سے ابا خوش ہو گئے تھے
کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں تھی اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لہٰذا چودھری صاحب نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابا نے ہاں کر دی تھی۔ چودھری کو شادی کی جلدی تھی اور وہ ایک ہفتے ہی کے اندر شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے رائے لینا تو دور کی بات، ابا نے تو مجھے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میرا دل بے چین تھا، میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، کیونکہ میں زوبی کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگر زوبی کی بہن سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں میرا اور زوبی کا آمنا سامنا ہوتا رہے گا، اور کہیں میرے دل کی بے قراری شادی کے بعد بھی اس پر عیاں ہو گئی تو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ میں نے ابا کو سارے جواز پیش کیے کہ میں ابھی مکمل پڑھنا چاہتا ہوں اور شادی کے لیے تیار نہیں تھا، مگر ابا میری سننے والے کہاں تھے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اماں کی بھی میرے پیچھے لگا دیا کہ میں نے زندگی میں آج تک اماں ابا کی کوئی بات نہ ٹالی تھی، تو اب کیوں کر ٹال سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے پیار کی قربانی دینے کا سوچا اور ابا کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دی۔ رانو اور میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ دونوں گھرانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اماں کو رانو بہت اچھی سی لگتی تھی اور وہ میری اس شادی سے بہت خوش تھی، مگر میں اداس اور دکھی تھا۔ اگر رانو کی جگہ زوبی ہوتی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ میں ابا کو اپنے دل کا حال بتا نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے مشورہ تک نہیں لیا تھا۔ ابا کی آگے کبھی نہیں چلی تھی اور ویسے بھی ابا کے خلاف نہیں گئی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے الٹا سمجھایا تھا۔ نہ میرا کوئی دوست تھا، نہ ہمدرد۔ میں نے اپنے دل کا حال تمام حال ایک بار پھر سے اپنی ڈائری میں لکھ ڈالا تھا۔ اس شادی سے میں کتنا ناخوش تھا اور صرف ابا کے حکم کی وجہ سے میں رانو سے شادی کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے تمام داستان ڈائری پر اتار دی تھی۔ مجھے رانو سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مگر اس کا دل کیا کرتا جو زوبی کے نام کی پکار کیے جا رہا تھا۔ مقررہ دن میں دل پر پتھر رکھ کر بارات لے کر گیا تھا اور رانو کو رخصت کروا کر گھر لے آیا تھا۔ میں فیصلہ کر لیا تھا کہ زوبی کو بھول جاؤں گا اور رانو کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ رانو کو کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ اماں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ رسمیں پوری کرنے میں مصروف تھی۔ یک کمرے سے شور کی آواز سنائی دی۔ اماں گھبرائی ہوئی باہر آئی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ رانو بے ہوش ہو گئی ہے۔ اماں کا خیال تھا کہ شاید وہ تھکن سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر رانو کی نبض چیک کی تو میں سکتے میں آ گیا تھا۔ رانو مر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جیتی جاگتی میرے سامنے کھاڑی میں بیٹھی تھی اور اب بستر پر اس کی لاش پڑی تھی۔ وہی گھر جہاں پر کچھ دیر پہلے شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں سے بین اور رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ مجھ میں بھی سکت نہ تھی کہ چودھری کو اس کی بیٹی کی موت کی اطلاع دیتا۔ ابا نے فون کر کے چودھری کو رانو کے مرنے کی اطلاع دی۔ چودھری آیا اور اپنی بیٹی کی میت حویلی لے گیا۔ میں رانو کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کی موت کی وجہ پتہ چل سکے، لیکن چودھری نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا کہ میری دلہن شادی کی پہلی رات ہی صرف اپنے باپ کے گھر سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ رانو کی تدفین کے بعد میں دل برداشتہ ہو کر شہر آ گیا، مگر مجھ سے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے رانو کی موت کا بہت افسوس تھا۔ میں خود رانو کا مجرم سمجھ رہا تھا، جس سے رانو اور میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ میں نے اللہ سے مسلسل شکوہ ہی کیا تھا، شاید اسی وجہ سے رانو چل بسی تھی۔ شاید یہ میرے شکوے کی سزا تھی جو مجھے ملی۔ میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کرنے کی کوشش کی۔ میں لگا ہوا تھا کہ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کالج سے آیا تو چودھری کو اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رانو کے مرنے کے بعد یہ چودھری نے میری پہلی ملاقات تھی۔ چودھری کے ساتھ اس کی بیوی اور بیٹی زوبیہ بھی تھی۔ زوبیہ کو دیکھ کر میرے دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شام کو چودھری واپس گاؤں چلا گیا تو ابا نے بتایا کہ چودھری نے اپنی دوسری بیٹی شانو کا رشتہ میرے لیے پیش کیا ہے۔ مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ رانو کے بعد اب شانو کے ساتھ میری شادی طے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ ابا نے مجھ سے حامی بھر لی تھی۔ اگر تو میں ابا کے سامنے زوبیہ کا نام لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ بھی تو چودھری کی ہی بیٹی ہے۔ اگر چودھری نے اپنی دوسرے نمبر کی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی ہے تو اس کے بجائے وہ تیسرے نمبر کی بیٹی کی شادی بھی تو کر سکتا ہے۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اس میں رد عمل نہ کر سکا۔
ابا سامنے اپنے منہ سے زوبیہ کا نام لینے کی میری ہمت نہ تھی۔ میں اپنے ساتھ ساتھ زوبیہ کو بھی بدنام نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ میں زوبیہ کے احساسات کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ میری محبت ایک طرفہ تھی۔ نہیں، محبت بھی ہو سکتی تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ ایسے میں اس کا نام لینا تو بے وقوفی تھی، جبکہ ہمارے خاندان تو کیا پورے گاؤں میں بھی شادی بیاہ کے فیصلے بڑوں کی مرضی سے ہی ہوتے تھے۔ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ابا کی سامنے حد چراں سے کام لیا اور منع کرنے اور شادی سے بچنے کی جتنی کوشش کر سکتا تھا کی، مگر تمام کوششیں بیکار ہی رہیں۔ مجھے ابا کے حکم کے آگے ایک بار پھر سر تسلیم کرنا پڑا۔ چودھری نہ جانے کیوں مجھے ہر صورت اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ شاید میرے ڈاکٹر بننے کی وجہ سے، یا شاید وہ جلد از جلد اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا تھا، اور ابا بھی شاید چودھری کی زمینوں اور جائیداد کی وجہ سے لالچ میں آ گئے تھے۔ میں نے ابا سے کئی بار کہا کہ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنے دیں، اس کے بعد جہاں آپ کہیں کہ وہیں شادی کر لوں گا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی ابا نے میری نہیں سنی تھی۔ اماں نے شہر والے گھر کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کروائی تھی، کیونکہ امتحان سر پر تھے اور مجھے جلدی شہر آنا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں شانو کو بھی اپنے ساتھ ہی شہر لے آؤں۔ اس بار شادی سادگی سے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ صرف گاؤں کے خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد میں شانو کو اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے شادی کی پہلی رات شانو بھی انتقال کر گئی تھی۔ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کس گناہ کی سزا مل رہی تھی؟ اماں ابا بھی سخت افسردہ تھے۔ گاؤں کی طرح لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میں نے ہی اپنی دونوں بیویوں کا قتل کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میں منحوس تھا، میری زندگی میں اکیلا رہنا ہی لکھا تھا۔ پہلے میرے بعد کوئی بہن بھائی پیدا ہی نہ ہو سکا، اور اب میری بیویاں بھی ایک کے بعد دیگرے مر رہی تھیں۔ گاؤں والوں کی باتیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں واقعی منحوس واقع ہوا تھا۔ شاید میری قسمت میں تنہائی لکھ دی گئی تھی، اور میں میری زندگی میں داخل ہوا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ اماں اس طرح کی باتیں سنتی تو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ گاؤں کے لوگ جاہل ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کی باتوں کو دل پر نہ لوں، مگر میں تو ان سب باتوں کو سچ مان لیتا تھا۔ مجھے رانو اور شانو کے مرے ہوئے چہرے دکھائی دیتے تھے۔ میں اس طرح کی ذہنی کیفیت میں تھا کہ شاید پاگل ہو جاتا۔ اس موقع پر ابا نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور اپنے سارے کام چھوڑ کر میرے ساتھ رہتے تھے، اور ادھر ادھر کی گفتگو سے میرا دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابا میری وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ رات کو بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتے تھے، اور میرے شرمندہ تھے کہ اگر وہ شادی پر زور نہ دیتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ابا بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بس انہوں نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ابا سے مجھے جو شکایتیں تھیں وہ بھی اب نہ رہی تھیں۔ ابا کی سختی اگر نہ ہوتی تو آج میں ڈاکٹر نہ بن پا رہا ہوتا، بلکہ گاؤں کے باقی لڑکوں کی طرح کبوتر اڑا رہا ہوتا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی صبر آ گیا تھا، اور چودھری اکبر کو بھی، لیکن چودھری کی بیوی کو صبر نہیں آ سکا تھا۔ وہ ماں تھی جو جوان بیٹیاں موت کے صدمے سے وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ میں نے گاؤں جانا بالکل ترک کر دیا تھا۔ شانو کے مرنے کے بعد سے اب تک گاؤں میں نہیں گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس صدمے سے نکالا تھا۔ میں کامیاب ہوا تھا اور امتحان کی تیاری میں مگن تھا۔ امتحان سے فارغ ہوا تو ابا نے مجھے گاؤں چلنے کا کہا تھا۔ میرے ساتھ وہ بھی کافی دنوں سے شہر میں تھے۔ میں ابا کے ساتھ گاؤں چلا آیا۔ چودھری اکبر مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں ابا کے ساتھ حویلی چلا آیا۔ چودھری اکبر مجھے پہلے سے بوڑھا اور کمزور لگا تھا۔ بیٹیوں کے در پہ موت کے صدمے نے اس کو نڈھال کر دیا تھا۔ چودھری نے مجھ سے زوبی کے رشتے کی بات کی تو میں ہونک پڑا، بنا اس کی شکل دیکھے رہا تھا۔ چودھری نے نہ جانے مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ دو بیٹیوں کی موت کے بعد وہ تیسری بیٹی بھی میرے حوالے کرنے کا تیار تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید چودھری کی یہ بات سن کر خوشی میں چھلانگیں لگانے شروع کر دیتا، لیکن اس بار مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ زوبیہ کا سفید کفن میں لپٹا چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور حویلی سے نکل کر گھر آ گیا تھا۔ ابا نے اس بار فیصلے کا اختیار مجھے دے دیا تھا۔ میرا جواب انکار تھا۔ میں اب کبھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا۔ ابا مایوس ہو گئے تھے، تاہم
انہوں نے اس بار مجھ پر کوئی زور نہیں ڈالا تھا۔ میں بستر پر لیٹا کافی دیر تک سوچ بچار میں مبتلا تھا۔ نیندیں میری آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھیں۔ رہ رہ کر میری زندگی آنکھوں میں زوبی کا چہرہ آ رہا تھا۔ میری زوبی کو پانے کی خواہش پوری ہونے چلی تھی، مگر اب شاید میرے دل میں وہ خواہش نہ رہی تھی۔ میں اپنی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر شادی کی پہلی رات وہ بھی مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی تو میں کیا کرتا؟ میں تو شاید پورا ہی پاگل ہو جاتا۔ میں نے زوبی کو محفوظ رکھنے کی خاطر اس شادی سے انکار کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اب تو مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ شادی تو میرے لیے موت سے بدتر ہو گئی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات تو میں نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ ابا نے زور سے میرا کندھا ہلایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ چودھری اکبر کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں فوراً ابا کے ساتھ چودھری کی حویلی میں کی طرف بھاگا تھا۔ میں نے ابا کے ساتھ مل کر چودھری کو اسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ چودھری کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر اس کی ذہنی پریشانی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چودھری کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں اور ابا اس سے ملنے اندر داخل ہوئے تو چودھری نے مجھے دیکھتے ہی اشارے سے اپنے پاس بلایا، مجھے اپنے قریب بستر پر بیٹھنے کو اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے جوڑ دیے۔ اس سے تم میری ضد سمجھو یا میرے مستقبل مزاجی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دماغ ضرور بنو۔ میں نے تم میں ہمیشہ اپنا بیٹا دیکھا ہے۔ تم بچپن سے ہی مجھے بے حد عزیز تھے۔ میں کسی اجنبی یا غریب کو اپنی بیٹیاں سونپنا نہیں چاہتا۔ ساری زندگی مجھے خود بھی نہیں یہی لگتا تھا کہ میرا بیٹا ہوتا تو میں اس سے بے پناہ پیار کرتا۔ میں اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کر پاتا۔ ہو گیا تھا کہ میں تو اس سے بے پناہ پیار کرتا، مگر شاید مجھے اظہار کرنا نہ آیا تھا، کیونکہ ہر بار جب بھی میری بیٹی رخصت ہوتی تو میرا دل جسے کوئی مٹھی میں پکڑ لیتا تھا۔ شاید میرے دل کو اندازہ تھا کہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی ہے۔ گاؤں والے جو مرضی باتیں بناتے رہیں، مگر مجھے جو تم پر اعتبار ہے، میں جانتا ہوں کہ تم نے میری بیٹیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں اب اپنی تیسری بیٹی زوبیہ کا رشتہ تمہارے لیے پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم اس بار بھی مجھے نہیں ٹھکراؤ گے۔ چودھری کی بات سن کر اس کی حالت دیکھ کر میرا دل سیج گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ چودھری نے مجھے ہمیشہ کی بہت پیار دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سگے بیٹے جیسا پیار اور مان دیا تھا۔ اس حالت میں چودھری کو رشتے سے انکار کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ زوبیہ نے بھی شاید باپ کی بیماری کی وجہ سے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے ابا کی جانب دیکھا اور اسپتال میں ہی اپنی آنکھوں سے زوبیہ سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ زوبیہ میری دلہن بنی میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ نور چھایا ہوا تھا، مگر وہ اتنی اداس تھی، نہ جانے اس کی اداسی کی کیا وجہ تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں سب سے پہلے اس کی اداسی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور پھر اس کے چہرے سے اداسی نوچ کر ہمیشہ کے لیے پھینک دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے تو وہ ہنستی، کھلکھلاتی، شرارتی کرتی زوبی ہی اچھی لگتی تھی۔ رخصتی ہوئی تو زوبیہ کو اپنے گھر لے آیا۔ ابھی میں آئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ چودھری صاحب کی آمد کی اطلاع ملی۔ سیدھے میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے ایک ڈبہ دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، چودھری صاحب نے کہا تو میں نے ڈبہ کھولتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس ڈبے میں میری دونوں بیویوں کے خط تھے جو انہوں نے میرے نام لکھے تھے۔ ڈبے میں 2 لفافے اور بھی تھے۔ مجھے لفافے میں ایک خط تھا جو میری پہلی بیوی نے لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ دونوں ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ یہ بیماریاں انہوں نے ہمیشہ ہی سب گاؤں والوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ پہل تو ان کے ابا کو بھی ان کی بیماری کے بارے میں معلوم نہ تھا، مگر ان کی موت کے بعد ان کی ماں نے ان کے باپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بات سب سے چھپی رہے اور گاؤں میں کسی کو ان کا بیماری کا علم نہ ہو سکے۔ میں نے دوسرے لفافے کو کھولا تو اس میں ایک چابی اور کچھ کاغذات تھے۔ چودھری صاحب نے میری دونوں بیویوں کے حصے کی جائیداد میرے نام کر دی تھی اور زوبیہ کے حصے کی جائیداد کو بھی زوبیہ کو دے دی تھی۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ چابی اس کی تعلیمی ادارے کی ہے جو انہوں نے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بنوایا ہے، اور یہ تعلیمی ادارے
انہوں نے اپنی مرنے والی بیٹیوں کی خواہش پر بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹیاں اور گاؤں کی تمام لڑکیاں تعلیم حاصل کریں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ اس ادارے کی نگرانی اور چلانے کی ذمہ داری اب تمہاری اور زبیہ کی ہے۔ میں نے زبیہ کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ اسکول کے متعلق سن کر مجھے جائیداد ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس سے ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤں گا۔ چودھری صاحب نے زبیہ سے بھی اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ زبیہ نے بھی انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ چودھری صاحب نے نہ صرف اپنی چھوٹی بیٹیوں کی زندگی سنواری بلکہ گاؤں کی لڑکیوں کے مستقبل کو بھی روشن کر دیا تھا۔ زبیہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔